کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتری الشمس اذا طلعت تزاور عن کہفہم ذات الیمین واذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم فی فجوة من ذلک من آیات اللہ من یہد اللہ فہو المہتد ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا۔ سورہ الکاف آیت نمبر 17 15واں پارہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے جو رجسٹرڈ ولی ہیں اصحاب کاف ان کا تذکرہ کیا ہے کہ جب وہ کفر و شرک سے بیزار ہو کر لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر اپنے ایمان کو بچانے کی غرض سے وہ یہاں سے نکلے، تو نکل کر وہ ایک غار کے اندر چلے گئے۔ تو غار کا منہ شمال کی طرف تھا۔ موسم جیسا بھی ہو، سرما ہو یا گرما، جب بھی سورج نکلتا ہے تو شمال کی طرف اس کی روشنی کبھی بھی ڈائریکٹ اندر نہیں جاتی، یہ اصول ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی فیکٹری یا کوئی بڑا ایسا نقشہ تیار کیا جاتا ہے بلڈنگ کا، تو اس کے اندر اس چیز کا پہلے خیال رکھا جاتا ہے کہ یہ نقشہ بنایا جا رہا ہے تو انجینئر اصول کے لحاظ سے اس لیے یہاں وینٹیلیشن رکھتا ہے تاکہ جب سورج آئے تو ڈائریکٹ کرنیں اندر نہ جائے، روشنی بھی آ جائے۔ تو اس لیے صحاب کاف کی غار کا منہ بھی شمال کی طرف تھا تاکہ سورج آئے، روشنی بھی ملے، کترا کر سورج غروب بھی ہو جائے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے وہاں ایک کھلا میدان تھا، غار بھی کافی بڑی تھی، جدھر وہ پہنچے تو وہاں انہوں نے آرام کیا۔ ایک کھلی جگہ پہ وہ غار تھی، اندر جگہ بھی کافی تھی۔ تو وتری الشمس اذا طلعت تزاور عن کہفہم ذات الیمین واذا غربت تقرضهم ذات الشمال، یعنی سورج کترا کر نکل جاتا۔ وهم فی فجوہ من ذلک من آیات اللہ من یہد اللہ فہو المہتد ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا۔ وہ ایسی جگہ پہ غار تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی جگہ پہ سلا دیا کہ سورج جب نکلتا تو وہاں سے ایسے کترا کے گزر جاتا، روشنی بھی اندر جاتی، اور غار بھی وہ انتہائی خوفناک تھی، بڑی ڈراؤنی قسم کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک من آیات اللہ من یہد اللہ فہو المہتد، یہ اللہ کی آیات نشانیاں ہیں، وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت یافتہ بنا دیتا ہے۔ ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا، اور جس کو اللہ راہ راست پہ نہ لانا چاہے، جو ہدایت کی طرف نہ آئے، اللہ تعالیٰ بھی اس کو ہدایت نہیں دیتا۔ جو ہدایت کو قبول کرتا ہے اللہ پھر اس کی رحمت اس کا استقبال کرتی ہے۔ اور ومن یضلل، جو گمراہ ہو گیا، فلن تجد له ولیا مرشدا، اس کا پھر کوئی بھی رہنما نہیں ہوتا، کوئی بھی اس کا دوست نہیں، خیر خواہ نہیں۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، یقظے کی جمع ایقاظ، راقد کی جمع رقود، یعنی کہ تم ان کو خیال کر رہے ہو کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ ہم رقود، وہ صحاب کاف تو غار کے اندر سوئے ہوئے۔ اس طرح محسوس ہو رہا تھا۔ اللہ نے جیسے محسوس ہوتا ہے، اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لا دی کہ تم ان کی کروٹیں بدلو، ان کے جسم کو بھی کوئی کسی قسم کی چیز مس نہ کر سکے، کبھی دائیں کروٹ کبھی بائیں کروٹ۔ فرشتے جیسے کسی نرسنگ سکول کے اندر ڈیوٹی ہوتی ہے سٹاف کی، مریض کا خیال رکھنا ہے، تو اس طرح اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لا دی کہ تم نے بھی خیال رکھنا ہے، کروٹ کبھی دائیں کبھی بائیں، جسم ان کا ٹھیک، اور آنکھیں اس طرح محسوس ہے جیسے وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے ہیں۔ تحسبهم ایقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات الیمین، اور اللہ تعالیٰ وذات الشمال، اللہ تعالیٰ دائیں اور بائیں ان کی کروٹوں کو تبدیل کر رہا ہے۔ وقلبهم باسط ذراعیہ بالوسیط، تو جو غار کا منہ تھا جہاں سے اندر داخل ہوتے یعنی چوکھٹ دروازہ، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کاف کے کتے کو بٹھا دیا، اور وہ کتا بھی بڑا خوفناک تھا، وہاں پہ دروازے پہ وہ بیٹھا ہے۔ اس لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
اپنے اولیاء کرام کی حفاظت کس طرح کی؟ جو رب کے بن جاتے ہیں پھر رب ان کا بن جاتا ہے، ساری کائنات مل کے بھی ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ وہ غار کے منہ پر ہے تو بڑا ڈرونا کتا ہے، یعنی کہ اس لیے کہ کوئی ادھر کی طرف رخ بھی نہ کر سکے کہ اندر کون ہے، اصحاب کہف کو کوئی تکلیف بھی نہ پہنچا سکے، ادھر دیکھ بھی نہ سکے۔ کروٹیں رب بدل رہا ہے، اور یقیناً آندھییں، طوفان، بارشیں، سارے معاملے ہوئے، لیکن اصحاب کہف اندر محفوظ ہے، اندر محفوظ ہے۔ اللہ نے کیسے محفوظ ہے؟ کوئی لوگ شہر کے قریب نہیں جا سکے، کتا غار کے منہ کے اندر۔ ایک اور بھی مسئلہ یاد رکھو کہ ڈیرا، حویلی، اس جگہ تے انسان کتا رکھ سکتا ہے، اپنے گھر دی رہائش تے کتا رکھ سکتا نہیں، شوقیہ بھی نہیں رکھ سکتا اور ڈراوے واسطے بھی نہیں رکھ سکتا۔ یاد رکھنا مسئلہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر دے اندر کتا تصویر رکھی گئی ہوئے اتنے اللہ دی رحمت کدی آ ہی نہیں سکتی۔ لہذا یاد رکھنا، حویلی پر، ڈیرے پر، دور جگہ پر کتا رکھا جا سکتا ہے۔ اور شکاری کتے جو ہوتے ہیں شکار کرنے کے لیے، وہ شکار جب ان سے کیا جائے تکبیر پڑھ کر چھوڑ دو ان کو، تو وہاں سے وہ شکار لے کر آئے، اگر اس کے منہ کے اندر بھی مر جائے پھر بھی جائز، کیونکہ تکبیر پڑھ کر کتا چھوڑا گیا۔ اگر وہ زندہ لے آئے تو اس کو تکبیر کر لو تو پھر بھی جائز۔ باہر خیر یہ تو ایک اور طرف بات ہے نا۔ کتے کی وجہ سے میں نے بات کی وضاحت کر دی تاکہ ذہن میں یہ نہ آئے کہ آج ہی گھر کتا رکھی ہے، انہوں نے نہیں سی کتا، ایک ذہن ہی نہ گل آ جائے گھر کتا رکھنا جائز نہیں، رحمت نہیں آئے گی۔ تصویر نہیں لٹکانی اپنے گھر کسی قسم کی، نہ اپنی، نہ کسی بڑے کی، نہ کسی اور کی، نہ اور کی۔ تصویریں وغیرہ لٹکانا منع ہے۔ لہٰذا وہ اصحاب کہف تھے، وہ گھر نہیں تھا، وہ کہیں جنگل بیابان کے اندر غار تھی، تو اللہ والے وہاں چلے تو ساتھ کتا بھی چلا گیا اللہ والوں کے ساتھ۔ تو انہوں نے جب وہ غار کے اندر تھے تو اللہ تعالیٰ نے بطور حفاظت کتے کو وہاں پہ بٹھا دیا، تو وہ جیسے کتے کا سٹائل ہوتا ہے بیٹھنے کا، آگے کو اپنا پیر نکال کر وہ اس طرح بیٹھا ہے تو دیکھ رہا ہے سامنے، تو کوئی ادھر آتا ہی نہیں۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُولِيتَ مِنْهُمْ رُعْبًا۔ جو بھی ادھر سے جائے گا، ادھر کا رخ کرے گا تو ڈر کے مارے اتنا روب اور دبدبا ہوگا کہ وہاں سے ٹھہرنا تو دور کی بات ہے، وہ الٹے پاؤں بھاگ کر واپس چلا۔ اتنی خوفناک وہ غار، وہ منظر، وہ کتے کا سٹائل، وہ بیٹھنے کا سارا۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، اسی طرح اللہ نے پھر اب ان کو اٹھایا تاکہ وہ آپس میں پوچھیں، سوال کریں۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا تو پتہ عرصہ کتنا گزرا، 1 سال کی بات نہیں، وہ سو رہے ہیں، 10 سال کی بات نہیں، 100 سال کی بات نہیں، 200 سال کی بات نہیں، 309 سال گزر گئے۔ تو اس طرح ہی سوئے، حکومتیں بدلی جا رہی ہیں، سٹائل بدل گئے، اور بازار بدل گئے، بلڈنگیں تبدیل ہو گئی، لوگ بدل گئے، نسلیں تبدیل ہو گئیں۔ تو اب اللہ نے پھر ان کو جب اٹھایا تو آپس میں پوچھنے لگے، قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، بھئی یہ تو بتاؤ کہ یہاں ٹھہرے کتنی دیر؟ جب آئے تھے اس وقت دن کا پہلا پہر تھا، جب وہ زندہ اللہ نے ان کو اٹھایا تو دن کا آخری حصہ تھا، تو اس لیے کہنے لگے یہ تو بتاؤ کتنی دیر ٹھہرے؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، کچھ بولے بھئی جب آئے تھے تو پہلا وقت تھا، جب اب اٹھے ہیں تو پچھلا دن یا دن کا کچھ حصہ۔ رجسٹرڈ ولی جن کو رب کے قرآن نے ولی بنایا، تذکرہ قرآن میں ہے، وہ کہہ رہے ہیں دن یا دن دا کچھ حصہ، دن یا دن دا کچھ۔ قرآن بھائی جان کنے مسئلے قرآن حل کر رہے ہیں، ایک مسئلہ حل نہیں کر رہا۔ اب جن کو تم نے ولی بنایا، جن کی گارنٹی بھی کوئی نہیں، کنگرو پائے نہیں، بھنگ پی رہے نے، شراباں پی رہے نے، داڑھی رکھی کوئی نہیں، مچھاں وڈیاں وڈیاں نے، اور کیا کیا بندہ بتائے، اتنی غیر شرعی ان کی حرکتیں ہیں، اور لوگ کہتے ہیں یہ پہنچ گیا مکمل رجسٹرڈ۔ تو ان کی قبروں پہ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے سارا ہی پتہ ہے کیڑا اتنے دیگ لے کے آئے، کیڑا فلانی چیز لے کے آئے، کیڑا اچھاڑ چاڑ رہے تھے لا رہے، سارا پتہ ہے انہوں نے۔ بھائی جن کو رب کے قرآن نے ولی کہا ہے وہ کہہ رہے ہیں دن یا دن کا کچھ حصہ، یہ قرآن کے اندر لکھا ہے۔ اگر میری بات ہو تو کروڑ مرتبہ نہ ماننا، لیکن رب نے قرآن میں لکھ دیا تو پھر تو مان لو نا۔ قرآن کے اندر لکھا ہے ولی کہہ رہے ہیں دن یا دن کا کچھ حصہ، اللہ کے ولی۔ تو کہنے لگے بھئی اس بحث کو چھوڑو، قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، بھئی اللہ جانتا ہے کتنی دیر تم یہاں ٹھہرے۔
اس طرح کرو فباسو احدکم بوارقکم ہذہ الی المدینہ، بھوک بڑی لگی ہے اٹھے ہاں تے انج کرو اے چاندی دا سکہ دیو، ایک بندہ جائے تے او جا کے کسے پاک صاف ہوٹل نو ویکھے اوتھے جا کے روٹی لے کے، قالوا ربکم فباسو احدکم بورقکم ہذہ الی المدینہ، شہر کی طرف جائے، چاندی کے اس وقت سکے تھے، پتہ یہ چلا کہ پیسوں کے لین دین سے چیزیں ملتی ہیں، یہ آج نہیں، یہ سال سال صدیوں سے پہلے کی بات، یہی سلسلہ آ رہا ہے۔ تو چاندی کے سکے لے جو بھئی ان کو دو، پیسے لے، تو شہر میں جائیں، فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، پاک صاف جگہ دیکھیں، پاکیزہ کھانا لے کر آئیں، صاف ستھرا، فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ فَلْيَتَلَطَّفْ، بندہ اس طرح نہ جائے کہ کسی سے بحث نہ کرے، نرم بات کرے، بحث نہ چھڑ جائے، ایسا نہ ہو کہ بحث مباحثہ ہوتے ہوئے لوگوں کے ذہنوں میں وہ بات پہلے موجود تھی۔ دیکھو 309 سال گزر گئے، حکومتیں بدل گئی، تو ان لوگوں کی تاریخ کو رقم کر کرنا ایک تختی پر تحریر کیا گیا، اتنے نوجوان تھے، 7 یا 8 تھے، وہ بادشاہ سے ایسے ان کا جھگڑا ہوا، وہ کہتے تھے اللہ کی توحید کو مانو، اس وقت بت پرستی تھی، تو لہٰذا وہ اس ادھر سے نکل گئے، بڑا تلاش کیا، وہ نہ مل سکے، تختی پر لکھ کر بادشاہ نے ان کو محفوظ کر لیا، حکومتیں بدل گئیں، صدیاں چلی گئیں، انہوں نے وہ چیز، حالانکہ نسل در نسل لوگوں میں یہ چیز بھی یاد تھی کہ اس طرح کے نوجوان ہمارے شہر سے نکلے ہیں، بڑی تلاش کیے، آج تک نہیں مل سکے، یہ لوگوں کے ذہن میں بات آ رہی تھی چلتے چلتے۔ جب وہ بندہ اس طرح شہر کے اندر پہنچا، کہنے لگے فَلْيَتَلَطَّفْ، بھئی قرآن کا بالکل درمیان آ گئے، فَلْيَتَلَطَّفْ، یہ قرآن آگے بھی اتنا ہے پیچھے بھی اتنا ہے، بالکل یہ سنٹر کا لفظ یہ موٹا، فَلْيَتَلَطَّفْ، یہ قرآن کا بالکل درمیانی حصہ ہے، آدھا قرآن ہو چکا ہے، تو نرم گل کریا جے، اتنے اچھی نہیں گل نہ کرے جے، کہ بحث چھڑ گئی، کٹھے ہو کے لوگ دوبارہ آ جان گے، وہی جھگڑا ساڈا دوبارہ اٹھ جائے گا، تے سانو کدے دوبارہ اپنے اس سے دین شرک والے چ نہ کدے لے جان جیڑی سانو دھمکی دیندے سن، حالانکہ ان کو نہیں پتا ہم کو تو 309 سال گزر گئے، تو اس وقت بھی ان لوگوں کے اندر بات ان کو بھولی نہیں تھی، پہلی نسل دوسری کو بتا گئی بھئی انجے نوجوان ہے سن، وہ اگلی اس تو اگلی نسل اس طرح کر کے بات ابھی تک لوگوں کو یاد تھی، اس طرح نسل در نسل سینہ بسینہ، وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، تو اس طرح کر کے وہ شہر میں گئے، کہنے لگے بحث و مباحثہ نہ کرنا، تو اللہ والے جب گئے وہاں پہ تو پھر پیسے جب دیکھے تو وہ بندے کو دیکھتا ہے، ادھر سکے کو دیکھتا ہے، پھر بندے کو کہنے لگا آدمی تو ٹھیک محسوس ہوتا ہے، لیکن محسوس ہوتا ہے ان کو کوئی خزانہ ملا ہے، کوئی خزانہ ملا ہے۔ بندہ جب باہر نکلا حیران ہو گیا، کہ آکھن لگا بازار تے وہی حافظ آباد دا، لیکن ہے نہیں، وہ بھی لگتا بھی نہیں، ایتھوں جا رہے ساں، ایتھے سبز منڈی سی وہ بھی ہن نہیں، ایتھے کر کے اگے گئے ساں میڈیکل سٹور سن وہ ہن ایتھے کوئی نہیں، بازار بھی کھلے ہو گئے نے، چوک بھی تبدیل ہو گئے نے، تے ایتھے فلاں دکان سی وہ بھی کوئی نہیں، ایتھے یہ سارا حلیہ بدل گیا۔ اچھا دل وچ سوچ رہے ہن سارا نقشہ ذرا سامنے رکھو نا، اچھا فلانی چیز بھی نہیں، فلاں بھی نہیں، ایتھے ہائی سکول سی وہ بھی نہیں، کالج بھی نہیں، چلو بارہ لینا چیزاں نوں چھڈو، روٹی تے لئیے نا، پیسے دیتے، وہ پیسے انہیں 309 سال پرانے بادشاہ دی اتنے سٹیمپ لگے، وہ ایک دکاندار دوسرے نوں وکھاندا، دوسرا تیسرے نوں، اس طرح کر کے وہ آندا بھئی ساڈے شہر وچ گل مشہور سی، 309 سال پہلے وہ بندے اتھوں اج تک نہیں مل سکے، مور بھی ہوئی ہے، اس طرح کر کے سارا شہر پھر اکٹھا ہو گیا۔ انشاءاللہ العزیز اگر آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے تو انشاءاللہ کل بھی بات اس طرح یہ سارا واقعہ چلنا ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔